اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاة والسلام انما شیعۃ جعفر من عف بطنہ وفرجہ واشتد جہادہ وعمل لخالقہ ورجا ثوابہ وخاف عقابہ فاذا رأیت اولئک فاولئک شیعۃ جعفر۔ امام صادق علیہ السلام 5 علامتیں 5 خصوصیتیں بیان فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 5 علامتیں جس کسی میں پائی جائیں سمجھ جاؤ کہ وہ مجھ جعفر صادق کا شیعہ ہے۔ وہ 5 علامتیں کیا ہیں؟ وہ 5 خصوصیتیں کیا ہیں؟ من عفا بطنہ و فرجہ، میرا شیعہ وہ ہے جس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ محفوظ رہے، یعنی جس کے پیٹ میں مال حرام نہ جائے اور جس کی شرمگاہ حرام میں استعمال نہ ہو، وہ میرا شیعہ ہے۔ لوگوں کو امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اس بات پر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیٹ میں کبھی حرام غذا نہ جانے پائے اور اس کی شرمگاہ حرام چیزوں میں ملوث نہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام دوسری علامت بیان فرما رہے ہیں واشتد جہادہ، میرا چاہنے والا وہ ہے، میرا شیعہ وہ ہے جس کا جہاد سخت ہو۔ یہاں پر علماء نے مترجمین نے 2 طرح کے ترجمے کیے ہیں، کسی نے لفظی ترجمہ کیا ہے جہاد کا اور کسی نے اصطلاحی، اور بندے کی نظر میں دونوں ترجمے صحیح ہیں اور دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ لفظی جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے یہ کیا کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں سختی کے ساتھ کوشش کرتا ہو، اور اصطلاحی معنی میں اگر دیکھیں تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، دونوں معنی صحیح ہیں۔ اگر لفظی معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو معنی یہ ہوں گے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں سختی کے ساتھ کوشش کرتا ہو، یعنی اس میں جہاد کبیرہ بھی آئے گا اور جہاد صغیرہ بھی شامل ہو جائے گا، یعنی دنیا کے ہر اس کام میں جس میں رضائے پروردگار ہو، جس میں مرضی الہی پائی جاتی ہو، اس میں سختی کے ساتھ کوشش کرنے والا۔ اور اسی طرح دوسرے معنی اصطلاحی معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی راہ میں سختی کے ساتھ جہاد کرنے والا۔ عزیزو، جہاد ظلم کرنے کا نام نہیں ہے، جہاد منفی معنی میں ہرگز نہیں ہے جو آج لیا جا رہا ہے۔ جہاد یعنی ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، جہاد یعنی مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا، جہاد یعنی ظالموں کا مقابلہ کرنا۔ قرآن نے کئی مقامات پر اس سلسلے میں اشارہ کیا ہے، وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اے میرے رسول ان سے لڑیے اللہ کی راہ میں جو آپ سے لڑ رہے ہیں، اور کبھی حد سے تجاوز نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی مقابلہ کس سے کرنا ہے، جنگ کس سے کرنی ہے، جہاد کس سے کرنا ہے، یہ قرآن ہمیں اصول بتا رہا ہے۔ ہر کس و ناکس سے جہاد کرنا نہیں ہے، جہاد اس سے کرنا ہے جو تم سے لڑ رہا ہو اللہ کی راہ میں، اور
وہیں پر یہ شرط بھی ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرنا، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، حد سے تجاوز نہ کرنا، یعنی کبھی ان کی عورتوں کی بے حرمتی نہ کرنا، ان کے بچوں پر ظلم نہ کرنا، ان کے اموال کو ناحق کھا نہ جانا، ان پر ناحق ظلم نہ کرنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا جہاد کا کانسیپٹ ہے جو اسلام مسلمانوں کو سکھا رہا ہے، اور یہ عقلی تقاضا بھی ہے۔ اگر سامنے والا ظلم کر رہا ہو، اگر سامنے والا بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہو، تو ہر عاقل انسان کو چاہیے کہ اس کا دفاع کرے، اور اسلام کی نظر میں یہی جہاد ہے، یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تیسری علامت، امام صادق علیہ السلام شیعوں کی یہ بیان فرماتے ہیں وَعَمِلَ لِخَالِقِهِ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو اپنے پروردگار کے لیے عمل کرتا ہے۔ عزیزو، واقعاً سخت ہے، بہت سخت ہے یہ مرحلہ۔ کہنا بہت آسان ہے کہ وہ انسان شیعہ ہے۔ شیعہ کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے، اپنے خالق کے لیے عمل کرتا ہو، لیکن عمل کے میدان میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے لیے کون کتنا عمل کرتا ہے۔ کبھی نفس گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی شیطان اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی شہوتیں آ جاتی ہیں، کبھی شہرتیں آ جاتی ہیں، اور کبھی ریاکاری، تو کبھی کوئی اور وجہ۔ لیکن اللہ کے لیے عمل کرنا بہت ہی زیادہ سخت مرحلہ ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو کچلتے ہوئے شیطان کے وسوسوں سے باہر آتے ہوئے صرف اور صرف پروردگار کی مرضی حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، وہی انسان کامیاب ہے، اور وہی انسان امام علیہ السلام کا شیعہ اور پیروکار کہلاتا ہے۔ چوتھی علامت، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ورجا ثوابہ، جو ثواب کی امید میں زندگی گزارتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ اس بات کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ وہ ایسے اعمال انجام دے کہ جس کی وجہ سے اسے ثواب حاصل ہو، امید میں رہتا ہے کہ اللہ کے یہاں اسے اجر و ثواب ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے مومنین، اے میرے بندے، کبھی تم نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ عزیزو، نا امیدی کفر کی نشانی ہے۔ نا امید انسان کافر بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب انسان اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی سے بھی نا امید ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جب اس کے اندر نا امیدی آ جاتی ہے تو پھر وہ ثواب اور عقاب کو نہیں دیکھتا، پھر وہ زندگی میں ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جس سے اس کو منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اب نا امید ہو چکا ہے۔ اب وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ وہ مرضی پروردگار حاصل نہیں کر سکتا، اب وہ نجات نہیں پا سکتا۔ لیکن اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو بلا رہا ہے کہ کبھی مایوس نہ ہو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ پانچویں علامت، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وخاف عقابہ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے، وہ خوف کے عالم میں ہوتا ہے، کہیں اس سے ایسے اعمال سرزد نہ ہو جائیں جو اللہ کو ناراض کر دیں، اس سے کہیں ایسے اعمال انجام نہ پا جائیں
جو اللہ کو ناراض کر دیں اور معصیت الہی اس سے سرزد نہ ہو جائے۔ عزیزو، یہ 5 علامتیں ہیں کہ جو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی علامت امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیٹ اس کا پاک ہو، یعنی وہ حلال غذا کھاتا ہو، اس کی شرمگاہ پاک ہو، یعنی اس کی شرمگاہ سے کبھی حرام کاری نہ ہوتی ہو۔ دوسری علامت امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتا رہتا ہے، سختی کے ساتھ جہاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری علامت وہ اپنے خالق کے لیے عمل کرتا ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ثواب کی امید میں لگا رہتا ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوف کی حالت میں رہتا ہے، اور مومن کی یہی ایک نشانی ہے اور بڑی نشانی ہے کہ مومن ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔